بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے فوراً بعد یہ خبریں عام ہوئیں کہ حکومت پاکستان نے کئی ملکوں کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے ایک سفارتی اور انتظامی تقاضا پورا کیا ہے۔ وہ دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں وزیر تجارت کی پوسٹ پر تعیناتی کا فیصلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوال ابھر کر سامنے آیا کہ کیا نئی حکومت، جس کے بارے میں عمومی تاثر یہی ہے کہ یہ پاکستان کی جو تاجر کلاس ہے اس کی پسندیدہ بھی ہے اور اس کی نمائندہ بھی ہے، کیا بھارت کے ساتھ تجارت کی بحالی کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے یا اس راہ پر اپنا پہلا قدم رکھ چکی ہے؟ میڈیا میں جو ہی یہ خبریں عام ہوئیں تو حکومت فوراً ڈیفینسو پالیسی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی اور وزارت تجارت کی طرف سے یہ وضاحت کی گئی کہ یہ جو وزیر خارجہ وزیر تجارت کا جو ایک تقرر ہے، یہ ایک محض ایک انتظامی اور سفارتی ضرورت ہے، خانہ پوری ہے۔ اس سے پاکستان کی بھارت کے ساتھ تجارت نہ کرنے کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ یہ اس میں کسی تبدیلی کا ایک اشارہ ہے۔ اس وضاحت کے ساتھ یہ بات یہیں پر ختم ہو جانی چاہیے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ بھی اس پالیسی کو آگے بڑھا رہی ہے جو 5 اگست 2019 کو عمران خان حکومت نے اپنائی تھی، جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا جو خصوصی سٹیٹس ہے اسے ختم کر دیا، بیک جنبش قلم ختم کر دیا اور پاکستان کے ساتھ کسی پیشگی اطلاع کے بغیر اور کسی پیشگی مفاہمت کے بغیر یک طرفہ طور پر عالمی اداروں اور عالمی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک متنازع علاقے کا سٹیٹس کچھ اس انداز سے تبدیل کر دیا گیا کہ وہ یونین ٹیریٹری کی ایک حیثیت بن گئی، ایک متنازع علاقے سے ایک نیم خود مختار علاقے سے۔ تو یہ فیصلہ شخصی طور پر عمران خان کے لیے خاصا ایک سیٹ بیک تھا کہ جو اس امید پر بیٹھے تھے کہ وہ از خود پاکستان میں ایک صفحے پر ہونے کی وجہ سے ایک مضبوط پوزیشن میں ہیں، اور جب بھارت میں نریندر مودی دوسری بار انتخاب جیت کے آئے گا تو وہ بھی وہاں کی جو سخت گیر لابی ہے اس کے نمائندے کی حیثیت سے نسبتاً اعتماد کی زیادہ مضبوط پوزیشن پر ہوگا، اور یوں دونوں حکومتیں پر اعتماد ہو کر کشمیر کے مسئلے کا کوئی ایسا حل تلاش کریں گی جو کشمیری عوام کو قابل قبول بھی ہوگا اور کشمیری عوام کی خواہشات اور ان کی قربانیوں سے قریب تر بھی ہوگا۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ اس کے قطعی برعکس ہوا۔ نریندر مودی پہلے سے ہی ایک ذہن بنائے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں اندازہ تھا کہ پاکستان میں ایک تبدیلی اس انداز سے آ رہی ہے، اور یوں انہوں نے بالکل حکومت کی کہ چند ماہ بعد ہی پاکستان میں ایک نئی حکومت آنے کے چند ماہ بعد ہی یہ ڈیسیژن لیا، اور جس سے حکومت پاکستان کو اور شخصی طور پر عمران خان کو سیاسی طور پر بھی نقصان ہوا، اور ان کی اخلاقی لحاظ سے بھی ایک جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہوئی، کیونکہ وہ کہہ چکے تھے کہ نریندر مودی کی وہاں دوبارہ برسر اقتدار آنے کی صورت میں انہیں امید ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے زیادہ زمینی حقائق کی بنیاد پر فیصلے کریں گے۔ لیکن یہ بات چونکہ بالکل الٹ ہو کر رہ گئی، تو پھر عمران خان نے، حکومت پاکستان نے بھارت کے ساتھ تمام تر جو تعلقات ہیں جن میں سفارتی اور سیاسی تعلقات بھی ہیں ان کو ریورس کر دیا، ان کو منجمد کر دیا۔ بالخصوص جو تجارتی تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ انہیں اسرائیل کی سطح پر لایا، یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تجارتی تعلقات براہ راست یکسر نہ ہونے کے برابر ہیں۔
تو یہ جو تجارت معطل ہو گئی اس کے بعد، لیکن اس کے باوجود جو اندرونی اور بیرونی دباؤ ہے حکومت پاکستان پر وہ قائم اور برقرار رہا۔ بیرونی دنیا میں کچھ تو عالمی ادارے بھی ہیں اور کچھ امریکہ کی بھی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بالکل ایک معمول کے مطابق ہوں۔ مسائل ان کے درمیان ان کی نوعیت کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، ان کی ماضی کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے، بالکل قطع نظر اس کے کہ دونوں ملک ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر باہوں میں باہیں ڈال کر تجارت اور تعلقات کی راہ پر آگے بڑھتے جائیں۔ یہ امریکہ کی سکیم ہے، بلکہ پاکستان کی جو معیشت ہے جو اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے، جو اس وقت بالکل آکسیجن ٹینٹ پہ چلی گئی ہے اور وینٹیلیٹر پہ ہے، اور بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ سری لنکا کی ایک جو منظرنامہ ہے وہ پاکستان کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر معیشت کو سنبھالا نہ دیا گیا تو یہ بالکل اسی انجام کی طرف جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ایک صورتحال ہے اس کے بارے میں بڑی ٹھوس رائے یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اس سطح سے، زمین پر گری ہوئی سطح سے دوبارہ نہ تو امریکہ اٹھائے گا، نہ مغرب اور یورپ اٹھا سکتا ہے، نہ چین کو یا روس کو اٹھانے دیا جائے گا اس معیشت کو، نہ عرب ملکوں کو اس میں کوئی معاونت کی اجازت ہوگی، بلکہ یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس پاکستان کو اس سطح سے، اس مقام سے دوبارہ اگر اٹھانے کا کام لیا جائے تو وہ بھارت سے لیا جائے۔ یہ ایک بار ہلری کلنٹن نے پاکستان میں بھی کہا تھا کہ جب وہ وزیر خارجہ کے طور پہ پاکستان آئی تھیں اور دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی خاصی بلندی پر تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان بھارت کے ساتھ براہ راست تجارت کرے تو اس کی معیشت راکٹ کی رفتار سے اوپر جا سکتی ہے۔ تو یہی سکیم ہے کہ پاکستان کے دوستی اور دشمنی کے جو معیار ہیں تاریخ میں، جو پیمانے ہیں، ان کو تبدیل کرنا ہے، اس طرح کہ بھارت ایک ڈریکولا سے کی بجائے ایک سانتا کلاز جیسے کردار میں سامنے آئے پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی حکمران اشرافیہ کے لیے، یعنی ایک جو مستقل طور پہ ایک لیبل چسپاں ہے پاکستان کی حکمران اشرافیہ کی طرف سے اور یہاں کی ڈیپ سٹیٹ کی طرف سے، یہاں کے عوام کے ایک مؤثر حلقے میں اس سارے لیبل کو اتار دیا جائے اور بھارت ایک مسیحا کے روپ میں سامنے آئے۔ تو بنیادی طور پر یہ سکیم جو ہے وہ یہی ہے، اور اسی کے لیے پاکستان کے حکمرانوں کو مختلف اوقات میں امریکہ نے دباؤ میں لا کے، ترغیب دے کر، تحریض کے ذریعے ہر حربہ اختیار کر کے بھارت کے ساتھ جو تعلقات کی نارملائزیشن ہے وہ اسے آگے بڑھایا ہے، حتیٰ کہ یہ کہ پاکستان کی تاجر کلاس میں بھی ایک ایسا اچھا خاصا اور مضبوط حلقہ پیدا کیا گیا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ اپنے مسائل اور معاملات کو پس پشت ڈال کر تجارت کرنی چاہیے۔ یہ ایک مافیا ہے، یہ ایک مضبوط سوچ ہے، اور عمران خان کی حکومت میں بھی رزاق داؤد جو ہے، جو کامرس منسٹر تھے یا مشیر تھے، تو وہ ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً اس سوچ کا اظہار کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ اس سوچ کی مخالفت خود شخصی طور پر عمران خان اور دوسری مضبوط لابیاں کر رہی تھیں، اس وجہ سے یہ سوچ زیادہ پریویل نہیں کر سکی، زیادہ یہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ بالکل بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات کا ہمیشہ، جب بھی پاکستان کی معیشت ڈولنے لگتی ہے، ڈوبنے لگتی ہے، یہ ٹائٹینک جب بھی حالات کے آئس برگ کے سامنے آتا ہے، تو یہاں بھارت کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور تجارت کی بحالی کی جو آوازیں ہیں وہ بڑے مضبوط انداز سے اٹھتی ہیں۔ تو یہ جو دباؤ تھا اندرونی تجارتی مافیا کا اور بیرونی سطح پر جو عرب ملکوں کے ذریعے بھی ڈالا گیا، جو خود امریکہ نے بھی براہ راست ڈالا، تو اس دباؤ کا بڑی حد تک گزشتہ دور میں مقابلہ کیا گیا۔ اب چونکہ ایک ایسی حکومت آئی ہے کہ جو تاجر کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو جاگیرداروں کی جماعت سمجھا جاتا تھا، تو اس کے مقابلے میں جب مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ جو ہے وہ جب میدان میں آئی، جو بعد میں موجودہ شکل میں اب سامنے آئی ہے، تو اس میں پھر یہ اس جماعت کو تاجر کلاس کی جماعت سمجھا جاتا رہا، اسے تاجروں میں پذیرائی حاصل رہی، کاروباری طبقات میں، سرمایہ کاروں میں ایک اچھا خاصا ایک حلقہ اثر رہا۔
عمران خان کی حکومت جب ڈھولنے لگی تو عین اس وقت اس جو موجودہ حکومت ہے اس سے قربت رکھنے والے نشاط گروپ اور کئی بڑے کاروباری اداروں کے مالک جو میاں منشا ہیں وہ بھارت کے ساتھ تجارت کی مسلسل حمایت کرتے ہوئے نظر آنے لگے. وہ اس کی فیوز و برکات انورٹڈ کاماز میں گنوانے لگے اور بتانے لگے کہ دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں اختلافات بھی ہیں لیکن اس کے باوجود تجارت جو ہے وہ چل رہی ہے. بالخصوص چین اور بھارت کی مثال دی جانے لگی کہ گلوان اور پنگونگ جھیل کے تصادموں کے باوجود اور دنیا میں ایک سرد جنگ میں ملوث ہونے کے باوجود دونوں کے درمیان تجارت بہت بلندیوں کو چھو رہی ہے. تو یوں لگ رہا تھا کہ آنے والے چونکہ ایک تاجر کمیونٹی ہے، زمانہ شناس ہے، آنے والے موسموں اور آنے والی رتوں پہ نظر رکھتی ہے، تو انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ پاکستان کی جو اسلام آباد کی سیاسی رت ہے وہ بدلنے والی ہے. اس لیے وہ پوری طرح اس بات کی وکالت کر رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو آزادانہ طریقے سے شروع کیا جا سکے. تو اب جو یہ حکومت آئی ہے یہ نسبتاً ماضی کی حکومت کے مقابلے میں کمزور گراؤنڈ پہ ہے، کمزور وکٹ پہ ہے. ایک تو اس پہ تاجر کمیونٹی کا ایک دباؤ ہے، پھر بیرونی دباؤ ہے امریکہ کا، اور ظاہر ہے یہ ایبسلوٹلی یس پہ یقین رکھتی ہے بعض معاملات میں. تو یہ سارے جو دباؤ ہیں اندرونی اور بیرونی دباؤ، ان کا شاید یہ حکومت جو ہے اس کا مقابلہ نہ کر سکے، یا آنے والے جو دن ہیں ان میں بھی اس دباؤ کا مقابلہ نہ کیا جا سکے اور بھارت کے ساتھ تجارت کا آغاز ہو سکے جو ایک بڑے گیم پلان کا حصہ ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ کشمیر کے لحاظ سے یہ ایک تباہ کن اور خطرناک فیصلہ ہوگا، کیونکہ کشمیر اس وقت بھارت کے جبڑوں میں، ایک مگرمچھ کے جبڑوں میں پھنس چکا ہے، اور بھارت کشمیر کو اگلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. کوئی اندرونی دباؤ، کوئی بیرونی دباؤ کارگر نہیں ہو رہا. بھارت اسے ہر قیمت پر نگلنے کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے. تو یہ جو تجارت کی 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ ہوا تھا یہ ایک معمولی سا دباؤ ہے. بھارت پر کوئی سفارتی دباؤ نظر نہیں آ رہا اس وقت بیرونی سطح پر، بلکہ بھارت کی منڈیوں کو للچائی ہوئی نظروں سے سب دیکھ رہے ہیں. اور بھارت میں اندرونی سطح پر بھی اگر کوئی کانگریس کی صورت میں یا کوئی ایسا دباؤ موجود ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ریورس ہوگا، لیکن بھارت اس سے پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو ایسے میں پاکستان کی طرف سے فقط یہ ایک معمولی سا دباؤ ہے کہ جو بھارت پر اس وقت قائم ہے. لیکن اگر معمول کی تجارت شروع ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان تو یہ آخری دباؤ بھی ختم ہو جائے گا، اور بھارت بلا خوف و خطر اپنی پالیسیز کو، جن پر پہلے ہی وہ پورے اعتماد کے ساتھ عمل درآمد کر رہا ہے، کیونکہ نہ عالمی سطح پر کوئی اس معاملے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، نہ پاکستان کی طرف سے اس پہ ٹھوس سٹیپس کچھ لیے جا سکتے ہیں یا لیے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھارت جو ہے وہ اپنا کام پوری طرح کر رہا ہے. لیکن اگر یہ ہلکا سا دباؤ، یہ ہلکا سا سپیڈ بریکر بھی ٹوٹ گیا تو پھر کشمیریوں کا اور کشمیر کا اللہ ہی حافظ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کشمیریوں کے خون کی دلدل پر پھر کنٹینروں نے چلنا اور دوڑنا شروع کر دیا ہے. بھارت کو بیچنے کے لیے پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس وقت بھارت کی جو نظر ہے وہ 22 کروڑ کی منڈی پر ہے. یہ یک طرفہ طور پر عملاً بھارت کو ایک رعایت دینے کی بات ہے، کہ اس کی معیشت کو سہارا دینے کی بات ہے، کہ اسے مفت میں اپنے گھر کی دہلیز پر ایک لکیر کی دوری پر واگا کے پھاٹک کے دوسرے کنارے پہ اسے گھر میں 22 کروڑ کنزیومر مل جائے، 22 کروڑ کی مارکیٹ مل جائے. تو یہ جو پہلے ہی بھارت کی معیشت آگے جا رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، تو یہ اسے ایک کشمیریوں کے خون پر ایک مزید مضبوط سہارا دینے کی اور ایک بلندیوں کی طرف لے جانے کی ایک اپنی سی کوشش ہونی چاہیے. اس لحاظ سے اس جو بھارت کے ساتھ تجارت کو محض تجارت کے زاویے سے دیکھنے کی بجائے آنے والے دنوں کے اور اس کے توازن اور تناسب دونوں ملکوں کے مصنوعات کے اور تجارت کے اس کے آئینے میں دیکھا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.